السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری جن کی والدہ کو پراسرار حالات میں گرفتار کیا گیا اور ان کی تحویل کے حوالے سے تنازع اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا اور وہاں پہ انکشاف ہوا کہ ان کی گرفتاری اینٹی کرپشن پولیس پنجاب کی طرف سے کی گئی تھی اور کچھ انکوائریاں پہلے سے چل رہی تھی، اس سلسلے میں گرفتاری ہوئی تھی۔ مگر اس سے پہلے جب ڈاکٹر شیریں مزاری کو اٹھا لیا گیا تھا تو ان کی بیٹی ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے گھبراہٹ میں یا جو بھی حالات ہوں انہوں نے شدید غصے کا اور جذبات کا اظہار کیا اور براہ راست الزام آرمی چیف پہ لگایا اور فوج کے ادارے کے حوالے سے سخت زبان بھی استعمال کی، اور اسی بنیاد پر ایک وفاقی حکومت کی طرف سے، بلکہ سب سے پہلے جیک برانچ جو فوج کا ایک قانون کا ادارہ ہوتا ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل، جس میں وکلاء بیٹھتے ہیں اور فوج کو قانونی مشورے دیتے ہیں، ان کی طرف سے ایک ایف آئی آر، ایک کمپلینٹ لانچ کی گئی اسلام آباد کی پولیس میں، اور اسلام آباد پولیس نے اس بنیاد پہ ایک ایف آئی آر کاٹی اور اس ایف آئی آر کے خلاف ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک ریٹ درخواست دائر کر رکھی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے، اس کو کویش کیا جائے، کیونکہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کی وضاحت ایمان مزاری نے اپنی ایک ریٹ درخواست میں بھی کر دی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی۔ تو آج 11 صفحات پر مشتمل یہ جواب وفاقی حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا ہے، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے تمام ادارے جو ہیں ایمان مزاری کے خلاف اس وقت ایک صفحے پہ آ چکے ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وزارت داخلہ کی طرف سے، اور پھر انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی پی کی طرف سے، اور پھر اس کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ لیفٹیننٹ کرنل سید ہمایوں افتخار کی طرف سے، اور اسی طرح پولیس کے انویسٹیگیٹرز اور دوسرے اداروں کی طرف، سب کے سب ایک صفحے پر موجود ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف اس مقدمے کے حوالے سے۔ انہوں نے اس جواب میں بھرپور انداز سے مخالفت کی ہے وفاقی حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، کہ ایف آئی آر کو کویش کیا جائے یا منسوخ کیا جائے، اور اس مخالفت کے باوجود آج چیف جسٹس عطا من اللہ نے اپنی سماعت میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے، جو عبوری ضمانت ہے، اس کو 20 جون تک اس میں توسیع کی ہے، اور یہ جو تحریری جواب 11 صفحات پر مشتمل آج وفاقی حکومت کے اداروں کی طرف سے جمع کروایا گیا، اس جواب کی کاپیاں تمام فریقین کو جو درخواست گزار تھے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کر آئیں، اور 20 جون کو پھر اس پر بحث ہوگی، اور پھر اس بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کیا ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی استدعا کے مطابق ان کے خلاف کاٹی گئی ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے، کویش کیا جائے، کالعدم کیا جائے، یا پھر وفاقی حکومت کو اجازت دی جائے کہ وہ ایف آئی آر کے جو چالان ہے اس کو عدالت میں پیش کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں، جس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور 20 جون کو اب یہ حتمی طور پہ معلوم ہوگا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ مگر جو اس میں اہم بات اور دلچسپ بات ہے کہ یہ جو جواب جمع کرایا گیا ہے، تمام جو بیوروکریسی ہے، پولیس ہے اور وزارت دفاع، وزارت داخلہ، سب ایک صفحے پہ آ گئے ہیں، اور ایک صفحے پہ شاید اس لیے بھی ہیں کہ اب پولیس اور بیوروکریسی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے اور جو ان کی ویٹنگ ہے، اس کا اختیار بھی شہباز شریف حکومت نے اب آئی ایس آئی کو دے دیے ہیں، فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کو دی ہے، تو بظاہر اب اس اختیار کے ملنے کے بعد اب الگ الگ جواب لکھنے کی بھی اب کوئی ادارہ زحمت نہیں کرے گا، اور جو جواب جہاں بھی جو بھی تیار ہوگا اس کے اوپر تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی مہریں لگا دیا کریں گے۔ تو اس جواب میں ہے کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس جواب میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور خاص طور پہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہے یعنی ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اس واقعے کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف یہ زبان تلخ غلط زبان استعمال کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی
ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہیں فوج کے ادارے کے متعلق سخت زبان استعمال کرتی رہی ہیں، اور اس تمام ماضی میں جو ان کے بیانات تھے ان کا ریکارڈ بھی ایف آئی آر میں وفاقی حکومت کے یہ جو ان کا ریکارڈ بھی اس تحریری جواب میں ساتھ ہی لگا دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، ان کو معلومات نہیں دی جا رہی تھی، تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ الزام لگا دیا تھا جنرل باجوہ پہ، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اس جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ سب کے علم میں تھا، ان کی گرفتاری کے فوراً بعد سب کو یہ معلوم تھا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آف پنجاب جو ہے انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں انہوں نے جان بوجھ کے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اور اپنے ماضی کے ان کا جو ایک سوچ ہے اس کے عین مطابق انہوں نے ایسی سخت زبان استعمال کی جس کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینی پیدا ہو اور انریسٹ پیدا ہو، اور پاکستان فوج کے جو رینک اینڈ فائل ہیں ان کے اندر بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہر قسم کا جو ثبوت ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پہ رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مرحلے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کسی قسم کی اگر مداخلت کی جاتی ہے تو وہ پھر تفتیش جو ہے اس سنگین معاملے کی تفتیش پہ براہ راست اس کا اثر ہوگا۔ اور وزارت دفاع کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف کاٹی گئی ایف آئی آر جو ہے اس کو کویش کیا جائے یا اس کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ اس ایف آئی آر کے ساتھ بہت سارے شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف کاٹی گئی وہ بالکل قانون کے مطابق ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پٹیشنر ہے ان کو یہ بالکل معلوم تھا کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کیس میں ان کی والدہ کو اریسٹ کیا ہے، اور یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے غلط الزام فوج کی قیادت پر لگائے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تلخ کلامی کا دعویٰ جو کیا گیا ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے کہ آرمی چیف اور ڈاکٹر شیری مزاری کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، ایسی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے فوج کی قیادت کے حوالے سے، اس سے فوج کے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے اور فوج کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور فوج ایک ڈسپلن قوم کا ادارہ ہے جس کے سپاہی اور افسران جو ہیں قومی سلامتی اور پاکستان کی دفاع اور سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہیں، اور اس سے پبلک آرڈر کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، امن و امان کو بھی، اور مختلف شعبہ زندگی میں نفرت کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری پہلے ہی انکوائری کو جوائن کر چکی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید گواہان بھی پروڈیوس کیے گئے ہیں، اور مختلف جو ویڈیوز کا جو ایویڈنس ہے، جو موبائل سے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز ہیں، ویڈیوز بنانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے سیف سٹی کیمراز کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اس تمام مقدمے میں بطور ثبوت ریکارڈ کا حصہ بنا گئی ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اس حوالے سے غلط بیانی کی ہے کہ ان کی والدہ اور آرمی چیف کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تو اس جواب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ معاملے کی حساسیت کی وجہ سے پاکستان فوج کے ادارے نے اس معاملے کی تحقیقات کی، اور پھر یہ تمام شواہد جو ہیں وزارت داخلہ کو بھیج دیے وزارت دفاع کے ذریعے، اور تمام جو اس حوالے سے رسمی کارروائی تھی اور جو قانونی تقاضے تھے ان کو پورا کیا گیا، اور سیکرٹری داخلہ کو بھی یہ معاملہ بھیجا گیا، اور سیکرٹری داخلہ کی طرف سے اس تمام اجازت ملنے کے بعد ایک باقاعدہ شکایت جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی پولیس تھانے کے اندر، تو یہ تمام جو قانونی کارروائی تھی وہ بھیجی گئی تھی۔ اب اس 11 صفحات کے جواب کی جو کاپیاں ہیں وہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو دے دی گئی ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اب 20 جون کو وہ اس 11 صفحات پر مشتمل جواب کے اوپر اپنا جو ہے وہ موقف واضح کریں گے۔
اچھا، پھر اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے جان بوجھ کے کچھ ایسے انٹرویوز دیے اور ایسی گفتگو کا وہ حصہ بنی کہ جس سے یہ تاثر واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے پاک فوج پہ تنقید کی، اور یہ بھی کہا کہ جو ٹراما اور ڈسٹریس کی بات کی جا رہی ہے کہ شدید دباؤ کی حالت میں تھی، تو وہ بات اس سے بھی ایگری نہیں کیا، وفاقی حکومت کے اس جواب میں ایگری نہیں کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ اس قسم کا جو وجوہات ہیں دباؤ کا یا ذہنی دباؤ کا یا غصے کا یا جذبات کا، یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی فوج کے ادارے پہ تنقید کرنے کی یا فوج کی قیادت پہ تنقید کرنے کی۔ تو یہ 11 صفحات کا جواب ہے، اور اب اس جواب سے واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور جو ادارے ہیں وہ بھرپور انداز سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف کاٹی گئی ایف آئی آر کا دفاع کریں گے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ 20 جون کو جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی ایف آئی آر منسوخ کرنے کی درخواست ہے، اس درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد کرایا جائے، اور پھر قانون کے مطابق جو ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہیں ان کے خلاف مقدمے کی باقاعدہ کارروائی ہو، اور اس بات کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ 20 جون کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے تک کی ضمانت نہ دی تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر ابھی اس وقت جو ہے ایک قسم کا رد عمل ہے اور ریئیکشن ہے سول سوسائٹی کی طرف سے بھی، اور آزادی رائے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے جو ایڈوکیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی، اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری بھرپور انداز میں ماضی میں لاپتہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرتی رہی ہیں، غریب لوگوں کے مقدمات کی پیروی کرتی رہی ہیں، اور یہ وہ مقدمات ہیں اگر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو منظر عام سے کچھ عرصے کے لیے بھی ہٹایا جاتا ہے تو ایسے سینکڑوں لاپتہ افراد کے جو مقدمات ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، وہ دربدر ہو جائیں گے، اور عدالتوں کے اندر ان کے جو مقدمات ہیں وہ پہلے ہی جس سست روی سے چل رہے ہیں ان مقدمات کی مزید پیروی بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف اس قسم کا مقدمہ بننا محض ایک ذاتی نوعیت کی تنقید یا کسی انفرادی عہدیدار پہ تنقید کی بنیاد پہ، یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اور پاکستان کے لیول پہ بھی اس کو ہمیشہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا، کیونکہ فوج کی قیادت کے اوپر جس قسم کی باتیں آج کل سوشل میڈیا میں اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہ جتنی خطرناک ہیں، ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے جو دیا گیا بیان ہے یا جو بات ہے ایک مخصوص حالات کے اندر، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ 20 جون کو ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی مزید ضمانت انہیں دیتی ہے یا نہیں، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف اس ایف آئی آر کو منسوخ کرتی ہے یا نہیں۔ 20 جون کو مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو پھر اس وقت کی خبر دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔